تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کنسنسس ایسا اسٹیبلش ہو سکتا ہے کہ جس میں انڈیا، چائنا، پاکستان جو ہے، انڈیا اور چائنا تو اپنے لڑ بھی رہے ہیں اور $125 ارب کا بزنس بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے عقل مند سیانے لوگ جو ہمیں چلاتے رہے شروع سے، اب نہ تو ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ سوال کر سکتا ہے، نہ ان سے ہم ان کے گریبان پکڑ سکتے ہیں، وہ مارتے بہت ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں کیوں آئسولیٹ کر کے رکھا، آپ نے ہمارے چولہے کیوں بند کیے، ہمارے لوگوں کے چولہے کیوں بند کیے۔ انڈیا لڑ بھی رہا ہے چائنا کے ساتھ، لیکن اس نے اپنے لوگوں کے چولہے بھی جو ہیں وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ایک ٹرائی نیشن کنسنسس پیدا کرنے کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ کوئی بولڈ قدم اٹھا سکتی ہے؟ وائی ٹرائی نیشن کانسیپٹ، چین اور انڈیا کے درمیان جو کوئی بھی معاملہ چل رہا ہے وہ ایک ڈائریکٹ معاملہ ہے، اور وہ انڈیا بھی سمجھتا ہے کہ کیسے اس کو ریزالو کرنا ہے، اور چین بھی سمجھتا ہے۔ اس میں پاکستان کا کیا رول ہے؟ اگر آپ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنا چاہتے ہیں تو اس میں چین کو گھسیٹنے یا اس کو آگے کر کے لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کی ابھی تک پالیسیز جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی سنسیئرٹی اور کلیئرٹی نہیں آئی ہے۔ یہ اس کی قطعاً ضرورت نہیں۔ انڈیا کے ساتھ آپ کا کوئی بھی معاملہ جب ہوگا، یہ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں، تو وہ ڈائریکٹ ہوگا، اس کا راستہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جاتا ہے۔ دنیا کے دو قریب ترین قسم کے جو دارالحکومتیں ہیں یا شہر ہیں بڑے بڑے، ان میں جو ہے وہ گھنٹے، آدھے گھنٹے سے زیادہ کی فلائٹ نہیں، پیدل بھی چلے آدمی تو ایک دن میں پہنچ سکتا ہے۔ تو اس میں جا کے آپ ادھر سے گزرتے ہوئے پہاڑوں سے گزر کے 28,000 مربع میل کراس کر کے تو بیجنگ سے کسی کو لے کے آئیں گے کہ جی ہم ٹرائی نیشن بناتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے جو مسائل ہیں وہ ڈائریکٹ انڈیا کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی تیسری قوت کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی ہے کہ انڈیا کا چین کے ساتھ اتنا بڑا ایک تقاضا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے عوام کو کیسے پروٹیکٹ کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت آزاد کشمیر کے جو ہے پاکستان کے زیر انتظام علاقوں میں آٹے کی ہڑتالیں ہو رہی ہیں، لوگ ہڑتالیں کر رہے ہیں، شہر بند کر رہے ہیں، چونکہ آٹا جو ہے ان کی پانچ سے باہر ہو گیا، اور وہ سٹیٹس دے رہے ہیں۔ مثلا وہاں اسٹیٹ آف پونچھ ہے جو ڈیوائیڈڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، وہ کہتے ہیں جی پار جو ہے وہ 26 روپے کا جو ہے وہ کلو اگر آٹا ملتا ہے تو یہاں 600 روپے کا ملتا ہے، تو آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو بارڈرز کھولیں۔ مطلب یہ کوئی انجسٹیفائیبل قسم کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک پونچھ کا آدمی جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ایک زبان بولتے ہیں، ایک کلچر ہے، ایک مذہب ایون تک ہے، تو وہ جو ہے وہ اگر ان کے راستے میں آپ نے دیواریں کھڑی کر کے فوجیں لگا دی اور آپ ان کو آٹا جو ہے وہ 10 گنا زیادہ ریٹ پہ خریدنے پہ مجبور کریں، اور ان کو آپ نے لیا اس لیے تھا کہ ہم آپ کو بہت بڑی کوئی شہد اور دودھ کی نہریں بہا کے دے دیں گے اس علاقے میں۔ جب 47 میں یہ پارٹیشن کا فلسفہ کیا تھا کہ آپ کی زندگی میں آسودگی ہوگی نا، آپ کو آزادیاں ہوں گی، آپ کو سہولیات میں اثر ہوں گی، تو اب وہ جب خود دیکھتے ہیں بھائی سیل فون ہے، ایک پونچھ کا آدمی جو ہے وہ پاکستانی زیر انتظام پونچھ میں، اور ایک پونچھ کا آدمی جو ہندوستانی زیر انتظام، وہ ایک دوسرے پہ سیل فون پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ آٹا کتنے نہ لبنا، وہ آنے آستا حیران ہوئی ہے جی تو اتنا مہنگا کھانے زندہ کوئی ہوں تو۔ سو دیز آر دا ریئلٹیز آف لائف، نیو ٹرینڈس۔ تو ان کو آپ اگر جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے تو پھر انڈیا پاکستان کے درمیان ڈائریکٹ نیگوسیشن ہونی چاہیے، جو میرا خیال ہے اس میں تیسری قوت جو ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں پاکستان کی تو اپنی ایک پوزیشن رہی ہے شروع دن سے کہ ہمارے درمیان ثالثی کرائی جائے۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی جتنی کمیونیکیشن ہوئی اس کا جو سینٹرل پوائنٹ رہا ہے وہ رہا ہے آربیٹریشن۔ انڈیا کی سب سے بڑی جو ہے، اگر پاکستان انڈیا ڈسپیوٹ میں سب سے بڑا زور کسی چیز پہ رہا ہے تو وہ یہ رہا ہے کہ نو تھرڈ پارٹی۔ ہم نے جو بات کرنی ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے کریں جی، ہم آخر تک بھی بات کر سکتے ہیں، اسکائی از دا لمٹ، لیکن آپ کسی تیسرے کو لے کے آ رہے ہیں تو اس سے معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں، اس میں ہم جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک درمیانہ راستہ میں سمجھتا ہوں، اگر آپ میں سنسیئرٹی ہو اور آپ واقعی عوام کے بارے میں سوچتے ہوں۔ اب یہ آٹا، پیاز، چینی، یہ چیزیں ہمارے لیے ممکن ہے زیادہ اہم نہ ہوں، لیکن عوام کے لیے تو زندگی اور موت کے مسئلے ہیں یہ۔ ان کو آپ جو ہے وہ اگر اگنور کر دیں اس بنیاد پہ کہ ہمارے درمیان کوئی خاندانی دشمنی ہے
कोई पता नहीं किस किस्म की दुश्मनी है। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। सिर्फ भारत के साथ तजारत अगर और पूरी ना भी खोलें तो एग्रीकल्चर का ही खोल दें, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। अवाम के मसाइल जो हैं उन पे असर पड़ सकता बिल्कुल सही, बड़ी खूबसूरत बात की आपने बरिस साहब की। अगर वहाँ पे उस साइड पे आटा, मिसाल दे रहा हूँ, 50 रुपए का और यहाँ पे 300 रुपए का या 500 रुपए का या 600 का होगा, तो लोग कहेंगे यार तुम लोग क्या करते रहे हो। असल में एट द एंड ऑफ द डे स्टेट बनाने का मकसद रिलीफ देना है, लोगों को वेलफेयर का काम करना है, ना कि लोगों को कहना है कि जी पेट काटो और खुद याशियाँ लल्ले तल्ले सिक्योरिटियाँ। जनरल बाजवा इस्लामाबाद में होते हैं तो 100 गाड़ियों का काफिला होता है एज ए फॉर्मर, एज एन आर्मी चीफ। और अभी रिटायर होकर भी इतनी ही जारी बात है, कोई 5-10 गाड़ियाँ उनके साथ होंगी जो फॉर्मर आर्मी चीफ, लेकिन दुबई में अकेले घूम रहे हैं सड़कों पे। तो लोग कहते हैं यार कोई ठीक है, ऐसा मुल्क बनाओ जिसमें तुम घूमो और तुम्हें ख़तरा भी कोई ना हो। ये नहीं है कि तुम्हारे लिए ख़तरा हो और हमारे लिए जो है ना वो। तो ये दो पाकिस्तान तो नहीं चलेंगे। और ये सिर्फ बातों की हद तक जो मेरे लीडर कहते रहते हैं कि एक दो पाकिस्तान नहीं चलेंगे, ये वो आगे पीछे। तो दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट स्टोरी।